آج الحمدللہ چھٹا پارہ سن رہے ہیں۔ پہلے تو 2 مسئلے پوچھے گئے ہیں، وہ بتا دوں۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صراحت نہیں ہے، کیونکہ نہ اس دور میں اس طرح کا علاج معالجہ تھا اور نہ ہی کسی کو انجیکشن لگایا جاتا تھا۔ اس بنا پر اگر یہ صورت ہوتی تو کوئی نہ کوئی صراحت موجود ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں، دین اسلام ایک ایسا دین ہے، قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے کسی نہ کسی انداز میں رہنمائی ضرور موجود ہے اس کے اندر۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو استنشاق کرو۔ استنشاق کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈال کے ناک کو اچھی طرح جھاڑنا، صاف کرنا۔ اس میں ایک ہے استنشاق، ایک ہے استنثار۔ استنشاق کا معنی ہوتا ہے پانی کو اوپر چڑھانا، اور استنثار کا معنی ہوتا ہے پھر اس ناک کو صاف کرنا۔ تو وضو کا یہ حصہ ہے، ناک میں پانی ڈالنا، پھر ناک کو جھاڑ کے صاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ ویسے تو استنشاق میں مبالغہ کر، لیکن جب روزہ ہو تو پھر مبالغہ نہیں کرنا۔ حالانکہ یہ راستہ کھانے پینے کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی راستے سے کوئی چیز اندر جائے تو اس سے احتیاط کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اب انجیکشن کے حوالے سے علماء کے 3 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ ہر وہ انجیکشن جو وٹامن کا ہے، طاقت کا ہے، وہ لگوانا جائز نہیں، نہ گوشت میں نہ رگ میں۔ اور دوسرا انجیکشن جو ہے وہ رگ میں لگوانا بھی جائز ہے، جس طرح پین کا ہے، پین کلر وہ لگوا لو رگ میں، گوشت میں، یہ جائز ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ گوشت میں جائز ہے، رگ میں جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا جو سب سے زیادہ خوبصورت موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے تو ہمیں شکوک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں مولویوں کے چکر میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب دین کے اندر آسانی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ اپنا علاج کرائیں اور بعد میں یہ روزہ رکھ لیں۔ شکوک و شبہات میں جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جن کے اندر شکوک و شبہات ہوں گے، تو فمن اتقی الشبہات استبرأ لدینہ، جس نے اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ علاج کرائیں، روزہ اپنا ختم کر لیں اور یہی روزہ بعد میں رکھیں، 100% انشاءاللہ اللہ نے ثواب اتنا ہی دے دینا ہے جتنا پہلے ہے۔ اس لیے شکوک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تیسرا موقف سب سے بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت سنتے گھر سے پڑھ کے آتا ہے تو مسجد میں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھے یا نہ پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صبح کی جو سنتے ہیں وہ بھی، اور عام طور پر آپ سنتے گھر میں ہی پڑھ کے آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں کے سے لے کر اور فرض نماز تک درمیان میں پھر آپ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صبح کے وقت اگر سنتے گھر میں پڑھ لی ہیں تو پھر مسجد میں تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو نہیں پڑھنی، اور اگر نہیں پڑھی تو پھر جو آپ سنتے پڑھیں گے وہ سنتے بھی ہیں، وہ تحیۃ المسجد بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے۔ باقی کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ چونکہ حدیث کے اندر عموم ہے لہذا تو گھر سے بھی سنتے پڑھ لے تو بھی مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھے، جس کا دل جہاں مطمئن ہے وہی کر لے۔ اس میں اعتدال والی کیفیت وہ سب سے بہتر ہے۔ آج جو پارہ آپ نے سنا ہے، چھٹا پارہ کچھ سن لیا ہے، کچھ باقی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو تلاش کرو۔ یاد رکھیں وسیلہ ہر اس کی ضرورت ہے جو کمزور ہے۔
جو کمزور ہے اس کو وسیلے کی ضرورت ہے، جو طاقتور ہے اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور ہم سب انسانوں کی کیفیت اللہ پاک نے بیان کر دی ہے، جس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، شہداء بھی، صدیقین بھی، صالحین بھی، نیک لوگ بھی، گناہ گار بھی، سارے کے سارے، مسلم بھی غیر مسلم بھی، اللہ نے سب کو کہہ دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو۔ جب ہم سارے فقیر ہیں تو ہم سب کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ بھی وسیلے سے وہ مبرہ نہیں ہے جس کو وسیلے کی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی وسیلے سے مستثنا ہوتا یا کسی کو وسیلے کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ صرف اور صرف وہ ایک ہی ہستی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی کہا کہ تم نے بھی وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ کیوں کہ قرآن آپ کے لیے بھی تھا اور سب کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور ایک وسیلہ ہے آخرت میں، وہ صرف اور صرف ہے ہی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ وہ وسیلہ اللہ پاک نے صرف آپ کے لیے بنایا۔ اور وہ کون سا وسیلہ ہے؟ جب بھی اذان ہوتی ہے ہم اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں، صلوات بھیجنے کے بعد پھر ہم یہ دعا کریں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بھی عطا کر اور فضیلت بھی عطا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے، میرے اوپر صلوات بھیجتا ہے، حلت لہ شفاعتی، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت وہ کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وسیلہ ہم مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ سے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ محترم ساتھی، وسیلے کی 4 قسمیں ہیں، مختصر 3 جائز ہیں، ایک غلط ہے۔ وسیلہ اللہ کی ذات کے ذریعے یہ جائز ہے، وسیلہ اللہ کی صفات کے ذریعے یہ بھی جائز ہے، وسیلہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کو اللہ کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا، اللہ کو اللہ کی صفات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا، اور اللہ سے مانگنا اپنے اعمال نیک ان کا ذریعہ بنا کے۔ اور یہ تینوں چیزیں مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ یہ اللہ سے مانگا، اللہ کا نام لے کر وسیلہ بنا دے۔ دوسرا، اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت الحنان، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو حنان ہے۔ حنان کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مشفق اور مہربان ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو بہت مشفق اور بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ کی صفات کا۔ اور اپنے اعمال کا، وہ 3 آدمی غار میں گئے تھے چھپنے کے لیے، بچنے کے لیے، اور اوپر سے منہ بند ہو گیا تھا۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک نے ماں باپ کی خدمت، اور دوسرے نے مزدور کی مزدوری کی حفاظت، اور تیسرے نے اپنے آپ کو فحش زنا کاری سے بچایا۔ یہ تینوں اعمال اللہ کی بارگاہ میں، اور انہوں نے وسیلہ بنایا اور اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جس حکم سے وہ پتھر کی چاٹی اوپر آئی تھی اسی حکم سے وہ پتھر کی چاٹی اوپر اٹھ گئی۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے دعا کرائیں، مانگنا اللہ سے ہے، نیک آدمی کو کہیں۔ اور یاد رکھیں ہر ایک کو اپنے چیز اچھا سمجھیں، ہر ایک کو اپنے چیز اچھا سمجھیں۔ کبھی بھی نہ یہ کہ شاید اللہ اس کی سنتا ہے اور اس کی نہیں سنتا، اللہ پتہ نہیں کس کی سن لے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں بیت اللہ عمرہ کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا یا اخیو لا تنسنا فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا۔ اللہ پوری کائنات میں اعلیٰ اور افضل اپنے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو ہلکا نہ سمجھیں، کبھی بھی کسی کو کم نہ سمجھیں، شاید اللہ کسی کی سن لے اور کسی کو بھی کہہ دیں کہ یار میرے لیے، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ جو وسیلہ غلط ہے وہ یہی ہے، کسی بھی میت کی قبر پر جا کر قبر والے سے مانگنا، یا کسی بھی زندہ کا نام لے کر اس کا واسطہ دے کے مانگنا،
یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ اسلاف میں ہے۔ ہم نے مانگنا ہے اللہ سے، اور کس طرح؟ اس طرح مانگیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ یاد رکھیں، اگر کسی قبر والے کی قبر پر اس سے مانگنا یہ جائز ہوتا تو پوری کائنات میں ایک ہی قبر ہے جو اس بات کا حق رکھتی ہے، اور وہ قبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کسی نے نہیں مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آیا تو چچا کو بلا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، اور کہا اللہ پہلے دعا کرواتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سے ہم دعا کرا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگا۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور قبر والے نے بھی ساری زندگی یہی سمجھایا ہے کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں موحد بنائے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ہاں جی مشاورت نہ کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ نہیں، میں پھر کل دس